بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ چونکہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور بڑی تعداد میں اہل ایمان رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے صحیح معلومات کا ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ 4 طرح کے اموال پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیتی ہے، مثال کے طور پر سونا، چاندی، نقدی اور اسی طرح مال تجارت۔ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اگر اس پر سال گزر جائے۔ اسی طرح کوئی پلاٹ وغیرہ اگر کوئی خریدتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے اور مقصد خریدنے والے کا یہی ہے نیت کہ اس کو آگے فروخت کر دیں گے، یعنی کہ تجارت کی غرض سے ہی خریدتا ہے، تو اس کی بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، تو شریعت سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا اور اسی طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی مقرر کرتی ہے۔ اب یہاں ہمارے بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یا اسی طرح سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس 52.5 تولہ چاندی تو ہے نہیں تو میرے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس سونا کم ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں کچھ چاندی ہوتی ہے یا کچھ نقدی ہوتی ہے، یا کسی کے پاس کچھ چاندی ہے اور کچھ نقدی ہے، تو یہ جو دونوں مد ہیں ان کو آپس میں ملائیں گے اور ملانے کے بعد اگر ایک نصاب پہنچ جائے، ایک ٹارگیٹ پورا ہو جائے، مثال کے طور پر 1 تولہ سونا اور کچھ چاندی یا کچھ نقدی، تو جب ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو یہ نصاب چاندی کا بن جاتا ہے۔ تو جب چاندی کا نصاب بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ 7.5 تولہ سونا اگر نہیں ہے یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ دونوں کو ملانے کے بعد اگر ایک نصاب بن جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے خیال سے اور اس کو ضروری سمجھتے ہوئے نکالے، اس لیے کہ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر فرمایا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ زکوٰۃ کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں کہ جہاں نماز کا حکم آیا وہیں زکوٰۃ کا حکم آیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے زکوٰۃ کی اہمیت کا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ وہ 5 شے ہیں۔ تو ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، اس لیے اس کو خاص اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، ورنہ تو نہ نکالنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونے اور چاندیوں کو جمع کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے کہ جس دن ان کے اموال کو دوزخ کے اندر تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد جب وہ سرخ ہوگا تو ان کی پیشانیوں پر تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ تو اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگیوں کو ضروری سمجھے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر، بعض لوگ معلوم کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کی کیا اس سال میں جو ہے مقدار ہے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے اطراف والوں کے لیے، ڈسٹرکٹ بجنور اور اس کے اطراف والوں کے لیے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 50 روپے ہے گیہوں کے حساب سے۔ اب یہاں ایک بات اور ضروری یہ سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے لوگوں کو اپنے سامنے رکھا، 3 طرح کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے صدقہ فطر کی تعداد مقرر فرمائی ہے۔ مثلا کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ درمیانی ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے نیچے کے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر جو امیر لوگ ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ کشمش کے حساب سے، کشمش کی مقدار 1 سا ہے جو موجودہ دور کے حساب سے تقریباً 1700 روپے ایک فطرے کی مقدار بنتی ہے کشمش کے حساب سے۔ اسی طرح کھجور 1050 روپے کے حساب سے، اور ایسے ہی جو 140 روپے کے حساب سے، اور گیہوں کا جو صدقہ فطر ہوگا وہ 50 روپے کے حساب سے ادا کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی ماہانہ آمدنی 2 لاکھ روپے ہے، وہ بھی گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر دے رہا ہے۔ کسی کی آمدنی 20,000 روپے ہے، وہ بھی صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے دے رہا ہے۔
تو جو 20,000 روپے والا گیہوں کے حساب سے دے رہا ہے اس کو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو آدمی 2 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے؟ اس کو دوسری مد کا حساب لگانا چاہیے، مثلا کھجور کا لگا لے یا چھوارے کا لگا لے یا اسی طرح سے کشمش کا لگا لے، تو تاکہ جو ضرورت مند ہے ان کو پورے طریقے سے فائدہ ہو سکے۔ تو اس لیے جو گیہوں کا حساب ہے وہ 50 روپے کے حساب سے اس سال صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اموال کی اور صدقہ فطر کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔